صاحب یہ اقتصادی سروے آف پاکستان آپ کے سامنے آ گیا، آپ فرمائیے کہ ہم اس سے کیا معیشت کے بارے میں کیا امیدیں وابستہ کریں، کیا خواب دیکھیں، کیا بہتری کی امید کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ انٹروڈکشن بہت مناسب پیش کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انویسٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ پچھلے 50 سال کا سب سے گرا ہوا لیول ہے، صرف 13% ہے جی ڈی پی کا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم 20% کے بھی اوپر جا چکے تھے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اس سال اور پچھلے سال دونوں کو ملا لیں تو فی کس آمدنی میں ریئل ٹرمز میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ البتہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ بے روزگاری میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ارشاد صاحب، اب 2.38% ہمارا جی ڈی پی رہا ہے، اور جو سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں، ڈیٹا سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے ہم نے 5.1% کی جو ہدف ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم 2.38 سے 5.1 پر جا سکیں؟ اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جو بجٹ پیش ہوگا اس بجٹ میں آبویسلی وہ بجٹ دیکھنے کے بعد آئی ایم ایف نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آئی ایم ایف پھر لیت و لال سے کام لیتا ہے، پھر کوئی منی بجٹ لایا جاتا ہے، تو یہ جو ٹائم ہے، یہ ٹائم پاکستان کے لیے پھر کیسا ثابت ہوگا؟ اب صاحب دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ جو فارن انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لا پاتے اور صرف قرضوں پر ہی گزارا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے قرضوں کا سود بھی قرضے لے کر واپس کرنا ہے، بانڈ فلوٹ کر کے، وہ بھی قرضہ ہی ہے، یا نوٹ چھاپ کے، تو اس سے تو کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ فارن انویسٹمنٹ کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دوسرا، آج وزیر خزانہ نے یہ تسلیم کیا کہ اگر ہماری معیشت فلاپ نہیں ہوئی یا ہم ڈیفالٹ سے بچے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ جو ایک اہم وجہ تھی وہ ہماری زراعت ہے۔ 6.25% گروتھ ہوئی ہے، اور یہ تاریخی ہے۔ زرعی شعبے کی گروتھ جو ہے وہ ہمیں بچا لیتی ہے ڈیفالٹ سے، لیکن ہم زراعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس دفعہ ہماری چاول کی فصل اچھی ہوئی، ہماری گندم کی فصل اچھی ہوئی، لیکن کیا چاول کا ریٹ صحیح ملا کسان کو؟ کیا گندم کی فصل اچھی ہوئی تو اس کو کسان، یعنی 3900 آپ نے قیمت مقرر کی، 2600 2700 سے اوپر ریٹ کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے گندم نہ خرید کے روٹی سستی کی ہے۔ روٹی سستی کی ہے، وہ تو اس لیے کہ باہر سے جو $1 ارب خرچ کر کے آپ نے گندم منگوا لی، اپنے کسان کی گردن کاٹ کے، اس کی وجہ سے آٹا تو سستا کر لیا، لیکن اگلی دفعہ اگر گندم کی پیداوار نہیں ہوئی تو پھر یہ آٹا کہاں سے سستا ملے گا؟ دیکھیں نا ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے کی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے اعداد و شمار۔ تو جو شعبہ اس ملک کو کما کے دے رہا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے کوئی ہمیں 2 سال میں نظر نہیں آیا کہ جی ان کے لیے کوئی سستی بجلی آپ دے رہے ہوں، ان کے لیے آپ اچھی کوالٹی کا بیج ان کو فراہم کر رہے ہوں، آپ کھادیں سستی دے رہے ہوں، آپ ان کو جو باقی چیزیں ہیں مداخلے جس کو کہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی نہیں رہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ کسان دشمنی پہ ہم اترے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارا رویہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس دفعہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور اس کے علاوہ ریٹیلرز اور زرعی شعبہ، اب زرعی شعبہ اس حال میں جبکہ آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے، کیا آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ ویسے بڑا خریداری موقع تھا، لوگ خریدتے وہ خوشحال ہوتے، وہ ٹیکس دے دیتے، آلدو آپ انکم ٹیکس وصول کرنا چاہ رہے ہیں، بات ان پرنسپل ٹھیک ہے، دینا چاہیے۔ ریٹیلر کا معاملہ یہ ہے کہ 7 لاکھ لوگ رجسٹر کرنے تھے، اب تک 31 لاکھ ہدف تھا۔ وہ تو بڑا ہدف تھا، جو فوری ہدف تھا، وہ 7 لاکھ کا پہلا مرحلے میں آپ نے چند شہروں سے 7 لاکھ کرنے تھے۔
ابھی تک 30 لاکھ نہیں پورے ریٹیلر تو ہوئے۔ ارشاد سے بڑھ میں پہ آئے ہوئے ہیں نا، دیکھیں وہ تو جو ان کی بھی ایک اڑدرمی ہے، جو بھی صورت ہے، دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر دھرم ہے یا حکومت ناکام ہے یا حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں جو ان کو مطمئن نہیں کر پا رہی۔ جی۔ دیکھیں جو دو چیزیں ہیں، دو اعتراضات ہر ٹیکس گزار کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہوتا ہے محنت کی کمائی کا ٹیکس کی صورت میں، وہ حکمرانوں کی عیاشی پر خرچ ہوتا ہے اور کرپشن پر خرچ ہوتا ہے، یعنی سیاستدانوں کی اور بیوروکریسی کی اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی کرپشن اور حکمرانوں کی عیاشی۔ جی کیا اس 2 سال کے عرصے میں جب بدترین ہم شکار تھے، معاشی بدحالی کا شکار تھے، آپ کو کہیں نظر آیا حکومتی سطح پر کہ واقعی یہ ایک بدحال بے حال معیشت کے مملکت کے حکمران ہیں یا بیوروکریٹ ہیں؟ ان کے نہ دوروں میں فرق آیا، نہ ان کے مراد میں فرق آیا، نہ ان کے باقی چیزیں جو ہیں عیش و عشرت کا سامان ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے تو یہ جب نہیں دو کام ہوتے ہیں تو جو ٹیکس گزار ہے یا جو نیا ٹیکس دیں وہ کہتا ہے جی ہم نے پیسہ اگر ان پر ضائع کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر میں ریفارم کرنا چاہیے، ایف بی آر والے ہی کھڑے ہو گئے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جس کے بہت چرچے تھے، اس سے متعلق آج وزیر خزانہ نے انکشاف کیا کہ وہ ناکام رہا۔ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ٹیکس خوشی سے تو دینا نہیں ہے کسی نے، اور پوری دنیا میں شاید لوگ خوشی سے ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ اب ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ جو لوگ نان فائلر ہیں ان کی سمیں بند کر دیں، اس میں عدالت سے جا کے وہ اسٹے لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ جو پوری کھچڑی ہے، اس کھچڑی میں کیا کاروباری لوگ یا جو ہمارے تاجر دوست ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اگر ان پہ مہینے کا 300-400 ٹیکس پڑ رہا ہے، آج کے دور میں جو روپی کی ویلیو ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کیا فرض نہیں بنتا کہ وہ خود بخوشی ٹیکس دیں؟ میں تو ٹیکس کے حق میں ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں جو اعتراض ہے ان کا، ان کو بھی تو دیکھیں نا کہ وہ پیسہ جو ہے کیا آپ کے تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، صحت پر خرچ ہو رہا ہے؟ آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا میں بھی ٹیکس چوری بھی ہوتی ہے، ٹیکس زبردستی لیا بھی جاتا ہے، لیکن ان ریٹرن ان کو تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، باقی معاملات میں کوئی ریلیف مل رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پیسے سے پتہ چل رہا ہے کہ جی ہمارا پیسہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے یا قرضوں کا پیسہ ہے، پتہ چلا ہے کہ جی حکمرانوں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، جی حکمرانوں کی یا بیوروکریٹس کے جو بیرون ملک جائیدادوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اندرون ملک ان کی عیش و عشرت بڑھ رہی ہے، تو اس کے بعد کون دے گا؟ آپ عوام کو، ٹیکس گزاروں کو مطمئن تو کریں۔ اچھا وہ تو نہیں دیتے، تنخواہ دار تو دیتے ہیں نا، تنخواہ دار کو اس کے عوض کیا ملتا ہے؟